یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 51 تا 58 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اس کتاب یعنی قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیے، بے شک وہ مخلص اور نبی اور رسول تھے، اور پکارا ہم نے ان کو داہنی طرف سے طور پہاڑ کی، اور انہیں راز کی بات کرنے کے لیے مقرب بنایا، اور بخشا ہم نے ان کو اپنی مہربانی سے بھائی ان کا ہارون جو کہ نبی تھے۔ اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، وہ تھے وعدے کے سچے اور تھے رسول اور نبی، اور حکم کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور تھے اپنے رب کے ہاں پسندیدہ۔ اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، اور وہ سچے نبی تھے، اور اٹھا لیا ہم نے ان کو ایک اونچے مقام پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا پیغمبروں میں سے، آدم کی اولاد میں، اور جن میں سوار کر لیا ہم نے نوح کے ساتھ، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، اور اسرائیل کی اولاد میں، اور ان میں جن کو ہم نے ہدایت کی اور پسند کر لیا۔ جب ان کو سنائی آیتیں رحمان کی تو گرتے ہیں سجدے میں روتے ہوئے اور خشوع کرتے ہوئے۔ مذکورہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا، اور ان کی خصوصیات چند بیان فرما کر ان پر اللہ کی طرف سے جو انعام ہوا اس کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وہ مخلص تھے، اور مخلص اس کو کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہو، اور جس کو غیر اللہ کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، اور اس نے اپنے نفس سے تمام خواہشات کو اللہ کی مرضی کے لیے مخصوص کر دیا ہو۔ یہ شان خصوصی طور پر انبیاء علیہ السلام کے لیے ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ
بخالصۃ ذکر الدار، یعنی ہم نے ان کو مخصوص کر دیا ایک خاص کام یعنی آخرت کی یاد کے لیے۔ پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کوہ طور پر بلایا اور ان سے راز کی بات کرنے کے لیے انہیں مقرب کر دیا۔ کوہ طور مشہور پہاڑ ہے جو مصر اور مدین کے درمیان میں واقع ہے اور آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی چیزوں میں ایک خصوصیت اور امتیاز عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی درخواست پر ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ یہ دعا ان کی قبول ہوئی اور لفظ وہبنا سے تعبیر کیا گیا کہ ہم نے انہیں بطور عطیہ عطا فرمایا۔ ہارون علیہ السلام کو ہبۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطیہ دینا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے لیے فرمایا گیا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کا ذکر جو ہے وہ الگ سے فرمایا گیا، اور ان کی ایک خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ صادق الوعد تھے، یعنی وعدے کو پورا کرنے والے تھے، اور وعدے کو پورا کرنا ہر شریف النفس آدمی کا کام ہوا کرتا ہے، اور اس کے خلاف کرنے کو وہ بری حرکت سمجھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں وعدہ خلافی کرنے کو نفاق کی علامت فرمایا گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں ہوا جو صادق الوعد نہ ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صادق الوعد میں امتیاز اس بنا پر ہے کہ انہوں نے جس چیز کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا یا کسی بندے سے وعدہ کیا، اس پر وہ مضبوطی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ قائم ہو گئے اور اسے پورا کیا۔ جیسے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے پیش کیا اور اس پر صبر کے ساتھ پورے اترے۔ ایک شخص سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیا، وہ وقت پر نہ آیا تو اس کے انتظار میں 3 دن، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 1 سال تک انتظار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک موقع ایسا آیا کہ وعدہ کر کے 3 دن تک اسی جگہ اس کا انتظار کرتے رہے، یہ روایت بھی منقول ہے۔ وعدے کو پورا کرنا انبیاء علیہ السلام کا ایک خاص وصف ہے، اور اس کے خلاف کرنا فرمایا گیا، وعدہ خلافی کرنا فاسق لوگوں کی خصلت بیان فرمائی گئی۔ آگے فرمایا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ کام اور دیگر انبیاء علیہ السلام بھی اور ہر عام مسلمان بھی اپنے اہل خانہ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا گیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ اسماعیل علیہ السلام کی خصوصیت کے ساتھ یہاں پر ذکر کرنا اس حوالے سے تھا کہ وہ اس میں بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور ان کے اہتمام کا تذکرہ فرمانا امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ جس طرح وہ اس میں اہتمام کرتے تھے، لوگوں کو بھی اس اہتمام کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ اور اس تعمیل کے اندر یہ فرمایا کہ خصوصی طور پر انہیں خطاب فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں اور رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے نازل فرمائے۔ ادریس علیہ السلام یہ پہلے انسان ہیں کہ جنہیں علم نجوم اور حساب کا علم بطور معجزہ کے عطا فرمایا گیا تھا، اور سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، اور کپڑے سینے کا ایجاد بھی انہوں نے فرمایا۔ اس سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال کا لباس استعمال کیا کرتے تھے، اور سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ ہی نے ایجاد فرمائے، اور اسلحے کی ایجاد بھی آپ ہی سے شروع ہوئی۔ آپ اسلحہ تیار کرتے تھے،
اور بنو قابل سے انہوں نے جہاد بھی کیا تھا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا، نبوت و رسالت کا اور قرب الہی کا بلند مقام ہم نے انہیں عطا فرمایا۔ اس کے بعد ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، اور یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور نبیوں میں سے تھے۔ یہ ایسے تھے، ان کی عظمت اور شان کا ایک اور تذکرہ آخر میں فرمایا کہ جب یہ اللہ کی آیات ان کے سامنے آیا کرتی تھیں تو ان کو پڑھ کر وہ خشیت کے اندر مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ اور قرآن کے حوالے سے بھی یہ فرمایا گیا کہ قرآن کی تلاوت کے وقت رونے کی کیفیت پیدا ہو جانا کوئی بری بات نہیں، بلکہ یہ اچھی بات ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا وصف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء اللہ سے بکثرت ایسے واقعات مذکور ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت، اور خصوصی طور پر وہ آیات جس کے اندر عذابات کا ذکر آتا ہے، چونکہ وہ اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس لیے جب ایسی آیات آتی ہیں تو خشیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، جس سے ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اسلام میں ایفائے عہد کی کیا اہمیت ہے؟ ایفائے عہد کرنا انبیاء علیہ السلام کی ایک خاص وصف اور نشانی ہے، اور جو اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں وہ فاسق اور فاجر ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ ایک طرح کا قرض ہے، یعنی جس طرح قرض کی ادائیگی انسان پر لازم ہے، اسی طرح وعدے کو پورا کرنے کا اہتمام کرنا بھی لازم ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ وعدہ مومن کا واجب ہے، یعنی واجبی طور پر اس کو ادا کرنا ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ واجب اس معنی میں ہے کہ بلا شرعی عذر کے اس کو پورا نہ کرنا گناہ ہے، لیکن یہ قرض ایسا نہیں ہے جس کی چارہ جوئی عدالت سے کی جا سکے اور زبردستی وصول کیا جا سکے، جس کو فقہا کی اصطلاح میں یوں تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ دیانتاً واجب ہے، قضاءً واجب نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔